عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من هؤلاء الفائزين. جیسے کہ آپ نے سنا خطیب جامع اور امام صاحب نے آج یہی سورہ الاحزاب کی 2 آیتیں 70 اور 71 71 ہی دعا الحاجہ یا خطبۃ الحاجہ میں پڑھے اور ہم بھی اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اس کے بعد ایک مختصر سا مقدمہ یہ کہ اس ٹاپک پر تفصیل ایک حدیث پڑھ کر اور قرآنی آیات پڑھ کر کل رات جو دعوی سینٹر کی جامع مسجد ہے اس میں تفصیل میں تقریباً 40 منٹ کے قریب خطاب کر چکا ہوں. ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر تفصیل ہے، اسے آپ دے سکتے ہیں، جس کا کچھ حصہ آج آپ نے خطبے میں سنا. کل تفصیل ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں اور یہی آج کل تقریباً پورے مملکت میں اکثر جوامع میں یا سبھی میں خطبہ جمعہ کا آج کا موضوع تھا. وہ کیا ہے؟ 10 ذی الحجہ، ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، فضائل اور اس میں قربات کی اہمیت، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور تقرب کے حصول کے جو صالح اعمال ہیں ان کی اہمیت. ہو سکتا ہے دوسری جامع مسجد میں یہی ٹاپک تھوڑی سی ہیڈنگ کی تبدیلی کے ساتھ ہوا ہو، کہ جیسے کہ فرض الطاعات کے نام سے، یعنی اللہ کی طاعت کے گولڈن چانس، اس نام سے ہو سکتا ہے دوسری جامع مسجد میں عنوان خطبہ کا رہا ہو، لیکن جو خطبہ کا اصل کیا متن ہے وہ سب کا سب ایک ہی تھا. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین عظیم ہے، اور اللہ جب کسی جگہ کی، کسی وقت کی یا کسی بھی چیز کی اپنی مخلوقات میں سے قسم کھاتا ہے تو اپنے بندوں پر اس کی اہمیت، امپورٹنس اور اپنی اللہ کی نظروں میں اس کی وقعت، اس کا اعلیٰ مرتبہ بندوں پر کیا کرتا ہے؟ اجاگر کرتا ہے اور واضح کرتا ہے. جیسے 10 ذی الحجہ ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر، یہ سال کا یا ساری دنیا کا افضل ترین دن کون سا دن ہے؟ عید کا دن، عید الاضحیٰ کا دن. تو یوم النحر چونکہ افضل ترین دن ہے تمام امت کے لیے سارے سال کے دنوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے عید کی، فجر کی قسم کھائی. ولیال عشر، اور 10 دنوں کی. تو 10 دن کون سے؟ یہی ماہ عاشرہ کے شروع کے 10 دن، یکم سے لے کر یوم النحر تک. اور پھر اس میں آگے جو ہے والشفع والوتر، خیر عرفہ کا دن یہ کیا ہے کہ وتر، اور پھر آگے شفع، ایام بید وغیرہ. الغرض تو اللہ رب العالمین نے جو 10 ذی الحجہ کی پھر خصوصیت کے ساتھ عید کے دن کی فجر کی قسم کھائی ہے، تو پورے سال بھر میں اللہ کے قربات اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو فرض طاعات یعنی اپنی طاعت کے گولڈن چانس سال بھر میں عطا کیے ہیں، ان کی اہمیت بیان کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ یہ چند دن اگرچہ آپ کی نظروں میں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اہم ہے. بے شمار گناہوں کو بندہ اللہ کی رحمت کے سہارے پر عمل کر کے توبہ و استغفار کے ذریعے حسنات میں کنورٹ کر سکتا ہے، اگر اللہ کی توفیق و رحمت اور عفو و درگزر اور مغفرت شامل رہے. اسی طرح اپنے صالح اعمال حسنات، جن کو نیکیاں بھی کہتے ہیں، گڈ ڈیڈز، ان کی رسید
یا ان کے بیلنس میں بہت زیادہ ہائی گراف اوپر لے جا سکتا ہے. جتنا اوپر گراف جائے گا صالح اعمال کا اتنا ہی میزان کا اسکیل کا جو پلڑا ہے وہ باوزن ہوگا اور گناہ اتنے ہی ہلکے ہوتے ہوتے اللہ کی رحمت سے ختم بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے خود عہد کیا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ سارے گناہوں کی، کتنے بڑے گناہ بھی کیوں نہ ہو، صرف دو چیزیں ہیں: توبہ، اس گناہوں کا راستہ چھوڑ کر پٹری پر آ جائے، اور اس کے بعد استغفار کہ اللہ کی بخشش کا طالب بنے بندہ یا بندیاں. اب جو اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، اور اسی طرح خصوصیت کے ساتھ پھر اس کے عید کے دن کی فجر کی، ہو سکتا ہے بعض روایات میں عرفہ کے دن کی فجر مراد ہو، لیکن یہ ہے کہ مفسرین نے جتنے بھی مفسرین کی تفسیر میری نظر سے گزری ہے، انہوں نے اسے والفجر سے لے کر عید کے دن کی فجر کی نماز کو مراد لیا ہے. اس سلسلے میں بہت سے علماء سلف، مفسرین، تابعین، سلف سے جب لفظ سلف کہا جاتا ہے لام کے زبر کے ساتھ، تو اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور پھر صحابہ کے متبعین بے احسان اہل علم لیے جاتے ہیں. کہ امت کے گولڈن چانس میں جو صحابہ اور تابعین کا زمانہ تھا، اس میں سال کے 3 عشروں یعنی ٹوٹل جو کتنے ہوتے ہیں 30 days 30 دن، ان کی ہمارے بزرگوں یا سلف کی زندگی میں جو متبعین سنت سے، سلف سے مراد جو متبعین سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے اور حریص تھے، ان کی زندگی میں ان 3 عشروں کی بڑی اہمیت رہتی. نمبر 1 عشرہ محرم، اور نمبر 2 عشرہ ماہ رمضان، ماہ رمضان کا آخری عشرہ. نمبر 3 ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ. یہ ہم نے تاریخی جو ترتیب ہے اس کے اعتبار سے بتایا. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ابھی جو شروع ہوگا عشرہ نمبر 1 عشرہ ذی الحجہ، پھر عشرہ ماہ رمضان، اور نہیں عشرہ ذی الحجہ، عشرہ محرم، اور پھر عشرہ ماہ رمضان. ماہ رمضان کا آخری عشرہ اور ذی الحجہ اور محرم کے پہلے 10 دن، ان کی بہت زیادہ اہمیت رہی ہے صالحین خاصوں کی زندگی، سیرت اور تاریخ میں. کہ فرض تو ظاہر بات ہے یہ سلف صالحین کی زندگی یا پہلے جو گولڈن مسلمانوں کے 3 دور یعنی 3 صدیاں یا 3 سنچری گزری ہیں، ان میں تو یہ کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کسی بھی حالت میں، حتیٰ کہ میدان جنگ اور بیماری اور کسی بھی حالت میں کوئی فرائض کو چھوڑے گا، یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، بالخصوص صحابہ کی زندگی میں. اسی لیے باجماع صحابہ تارک الصلاۃ کو مسلمان نہیں سمجھا گیا ہے، نہ اس کو ایک کے مسلمان کے طور پر ڈیل کیا جاتا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ نوافل تو ہمارے سلف صالحین کی زندگی میں ان دنوں میں صالح اعمال خصوصاً جو فرائض تو کرتے ہی تھے، فرائض کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل کرتے تھے، کیونکہ فرائض میں نوافل سے مراد ہر وہ چیز جو فرض کے علاوہ ہو. یہ جو دن کی 12 سنتیں ہیں، ان کو سنت مؤکدہ یا رواتب کہا جائے، سنت راتبہ یعنی فرض کے علاوہ سنتیں، یہ بھی نوافل میں شمار ہوتی ہیں. اب بعض نوافل کی بہت زیادہ تاکید ہے جن کو پابندی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، کبھی نہیں چھوڑے. بعض وہ ہیں کہ جن کی عام چھوٹ دی گئی ہے. الغرض کثرت سے نوافل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سے اور آپ سے جو فرائض میں کوتاہی کمی کہیں ہو جاتی ہے، وہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے یہ فرائض میں کنورٹ ہو کر اس کی رفع گری کرتے ہیں، اس کی کمی کو ان نوافل سے پورے کرتے ہیں. جیسے حدیث دلالت کرتی ہے فَانْظُرُوا لِعَبْدِي هَلْ مِن نوافل، میرے بندے کے نوافل کہیں تلاش کر کے فرضوں میں ڈال کر پورا کرو. رہا مسئلہ عشرہ ذی الحجہ کا، تو عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں متعدد احادیث آپ نے سنی، ان تمام کو پڑھ کر کل میں نے شرح کی ہے، جن سب کا خلاصہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 الفاظ کے ساتھ 2 روایتیں ہیں، تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ مطلب ایک ہی ہے. عبداللہ ابن عمر سے روایت ہیں، حضرت جابر سے روایت ہیں. ان تمام روایات کا نیکٹر اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے سال بھر کے جتنے ایام، جتنے دن ہیں،
ان دنوں میں اللہ کی نظروں میں کوئی بھی دن عشرہ ذوالحجہ سے زیادہ کیا محبوب، مقدس، ازکا، پاکیزہ، مقدس اور اہم اور فضل والا نہیں ہے۔ جب صحابہ کے اس عشرہ ذی الحجہ میں عمل صالح، کوئی بھی صالح عمل آپ کریں، کوئی بھی صالح، نوافل ہوں، صدقہ خیرات ہوں، ذکر اذکار ہوں، تلاوت قرآن پاک ہوں وغیرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کھلی چھوٹ دی، ما من ایام العمل الصالح فیہن، بعض جگہ احب الی اللہ، افضل، اور بعض جگہ ازکا، خیر تمام الفاظ قریب قریب ایک ہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نظروں میں ان 10 دنوں میں صالح عمل کرنا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، محبوب ہے۔ سوال کیا گیا حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ، سبھی روایت میں الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حتیٰ کہ جہاد، الا یہ کہ ایسا مجاہد، ایسا آدمی جو جان و مال سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دے، تو اس کے علاوہ باقی دیگر جو صالح اعمال ہیں ان دنوں کے اندر بہت زیادہ افضل ہیں، سال بھر کے مہینوں میں اتنی افضلیت کے یا اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی کے حامل اور کوئی دن نہیں۔ حتیٰ کہ جیسے امام صاحب سے آپ نے سنا کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عشرہ ماہ رمضان کے 10 دنوں سے بھی یہ دن زیادہ افضلیت کے، اہمیت کے حامل ہیں۔ ہاں، عشرہ ماہ رمضان کی 10 راتیں زیادہ اہم ہیں، راتیں وہ زیادہ اہم ہیں کہ ان میں شب قدر ہے، اور دن یہ اہم ہے کہ ان میں کیا ہے، یوم النحر، عید کا دن، یا اسی طریقے سے عرفہ کا دن، تو الغرض ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ پھر امام ابن حجر رحمہ اللہ، یہ چونکہ زیادہ تر روایات صحیح بخاری میں ہیں، دوسری کتب سنن میں، تو شرح کرتے ہوئے فتح الباری میں کہتے ہیں کہ ان دنوں کی ہمارے سلف صالحین کی نظر میں اتنی اہمیت، امپورٹنس اس لیے بھی ہے کہ تجتمع فیہ جل امہات العبادہ، جتنی اہم عبادتیں ہیں، تو انسان کو پیدا کس لیے کیا گیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ والرزاق ذو القوة المتین، کہ اس میں ساری اہم عبادتیں کٹھی ہو جاتی ہیں، جیسے نماز، حج، عمرہ، صدقہ خیرات، قربانی، اور حج جیسی عظیم عبادت، مالی عبادت، بدنی عبادت، جسمانی عبادت، قلبی عبادت، باطنی عبادت، ظاہری عبادت، کوئی بھی ایسی عبادت نہیں ہے جو پہلی ذی الحجہ سے لے کر کب تک، عید کے دن تک کٹھی کسی بھی تقریباً اکثر مسلمانوں کو نصیب نہ ہوتی ہوں۔ جو حج پر نہیں جاتے انہیں بھی قربانی کرنے اللہ کے راستے میں، وہ جو اپنے پالے ہوئے یا حلال کمائی سے خریدے ہوئے جانوروں کو قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے تقرب کا موقع ملتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو جو افضل ترین سال کا دن ہے عید قربان، اس کا محبوب ترین جو عمل ہے سنن میں سے وہ کیا ہے، قربانی کرنا اور اللہ کے راستے میں اینیملز کا جو ہے خون بہانا۔ تو اس اعتبار سے اس عشرہ ذی الحجہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اب خطبے کے دوسرے حصے میں کچھ آداب بیان کیے گئے، جس میں 2 روایتیں ذکر کی گئیں، ایک ام سلمہ سے مروی ہے اور دوسری بھی، اور دونوں کی دونوں صحیح مسلم میں ہیں۔ وہ یہ کہ ایک مسلمان کو اس عشرہ ذی الحجہ میں سارے صالح کام، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق کہا ہے، یعنی یہ پراپر نہیں، کامن ناؤن ہے، ما من عمل، جو بھی صالح عمل ہو، کوئی بھی صالح عمل ان دنوں میں کریں۔ لیکن ایک طویل حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، جو کتب سنن کی ہے، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، تو لہذا جو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ پسندیدہ اعمال میں سے ایک عمل ہے جو آسان ہے، ہر کوئی اسے کر سکتا ہے، صحت مند، بیمار، مسافر، عورتیں، مرد معذور، وہ عورتیں جو نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتی وغیرہ، حتیٰ کہ ہر حالت میں، جنابت سے لے کر ہر حالت میں، آدمی حیض و نفاس کی حالت میں بھی جس طرح کے عمل کو کیا جا سکتا ہے وہ کیا ہے، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّصْبِيحِ، اس کو باقیات الصالحات بھی کہا جاتا ہے۔ تو تکبیر، جی، اللہ اکبر، تحمید، لا الہ الا اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ، تحمید
अल्हम्दुलिल्लाह, तस्बीह सुभान अल्लाह। अब ये भी कह सकते हैं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। कोई ख़ास सीगा या लफ्ज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन नहीं किया। किसी भी एतबार से ये जो वाक़ियात सालिहात हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इनको पढ़ा जा सकता है तो पढ़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जैसे अब्दुल्लाह इब्न उमर और हज़रत अबू हुरैरा ये अशरा ज़िलहिज्जा में बाजार में निकलते और लोगों की रिमाइंड करने के लिए, याद दहानी और तज़कीर के लिए, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़अल मुमिनीन, रिमाइंडिंग के लिए इन तकबीरों को बुलंद आवाज़ से पढ़ते। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आगे भी ये अल्फाज हो जाएं कोई मसला नहीं, लेकिन ये होना चाहिए क्या? तकबीर, तहलील, तहमीद, तस्बीह। और ताकि लोग भी उन्हें देखकर, इस आजकल तो ये सुन्नत महजूरा हो चुकी है, लोग इसे छोड़ चुके हैं, लेकिन उस ज़माने में ताकि बाज़ार में जो मसरूफ़ लोग हों, आज से ज़्यादा मसरूफ़ होते थे, आज से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, ताकि वो भी इनकी इस साल अमल को जो आशरा ज़िलहिज्जा में बहुत अहमियत का हामिल है, सुन कर वो भी अपने कारोबार के साथ साथ, काम के साथ, दुकानदारी और सनतकारी के साथ साथ क्या करना शुरू करें? तकबीर और तहलील और तस्बीह और तहमीद अल्लाह की करना शुरू करें इन दिनों में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ बताया कि इन दिनों में अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा महबूब है साले अमाल, तो लिहाजा कसरत से इसमें सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ा करो, जो आसान तरीन अमल है। इसके अलावा दीगर बहुत से साले अमाल हैं, जैसे 10 ज़िलहिज्जा कुर्बानी है, और अमूमन इस अशरा ज़िलहिज्जा में उम्रा से लेकर हज तक और दीगर सदक़ात व खैरात और खैर के जो तमाम जो काम हैं वो। अब मसला रहता है कि हाजी अगर हदी कर लें तो उनके लिए शर्त नहीं है, लेकिन हाजी अगर हदी के साथ उज़हिया यानी ईद की कुर्बानी भी कर रहे हैं तो फिर वो इस पाबंदी में आते हैं। वो ये कि हाँ, जो तमत्तु कर रहे हैं सिवाय इसके कि सिर्फ वो सर के बाल काट सकते हैं और नहीं, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अराद इज़ा तला अज़रअयतुम हिलाल ज़िलहिज्जा, जब तुम ज़िलहिज्जा का चांद देख लो, फ़अराद अहदुकुम अन यज़ही, तुम में से कोई अज़हिया करना चाहते हो, खबरदार ये हाजियों वाली हज तमत्तु और क़िरान वाली हदी नहीं है, उसके अहकाम बिल्कुल वो वाजिब है, फ़र्ज़ है, उसके अहकाम बिल्कुल अलहदा हैं ईद उल कुर्बान की उज़हिया से। सब के सब कुर्बानी जिसको लोग अमूमन कुर्बानी ईद कहते हैं, इसके अहकाम अलहदा, और हाजियों वाली कुर्बानी जो उज़हिया है जो सिर्फ तमत्तु और क़िरान वाले पर फ़र्ज होती है, उसके बिल्कुल सेपरेट अलहदा अहकाम है, इधर के उसमें इसमें गड़बड़ ना करें। तो अलग अर्ज़ है, मेरे सवाल जवाब सेशन में इनकी वजाहत है, देख सकते हैं। तो अलग अर्ज़, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुर्बानी करना चाहता है उज़हिया ईद के दिन की कुर्बानी, तो एक जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया जो फ़र्जियत के लिए है, फल युमसिक अन अज़फ़ार अन शारिही व अज़फ़ारिही हत्ता युज़ही, कि वो अपने नाखून और बाल ना काटे। ये अमर है फ़र्जियत के लिए, वाजिब, और आमदन करना गुनाह कबीरा। वो कुर्बानी करने वाला शख्स जिसकी नीयत हो अपने बाल और नाखून ना तराशे यहाँ तक कि कुर्बानी कर ले ईद की नमाज के बाद। इस कुर्बानी उज़हिया के लिए शर्त है कि ईद की नमाज के बाद हो, जबकि हदी के लिए ये शर्त नहीं है। कुर्बानी दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं, हदी आप हदूद हरम के बाहर नहीं कर सकते। वाजिब ये है कि कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है, जबकि हदी क्या है? फ़र्ज़ है। और भी बहुत से हैं, अगर बाद में मौका मिला तो रात आकर हमारे सेंटर में, मैं क्लासरूम में होता हूँ, सवाल करें तो हम अगर कहीं कन्फ्यूज़न है तो वज़ाहत कर देंगे। तो दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मुसलमान की है, फ़ला याख़ुज़न्ना अन शारिही व अज़फ़ारिही शैअन, तो यहाँ अमर फ़र्जियत के लिए, वहाँ नहीं तहरीम के लिए। दूसरी रवायत में कि हरगिज़ ना काटे कोई अपना बाल और नाखून वगैरह यहाँ तक के कुर्बानी कर ले, ये आदाब है। अब अगर खुदा न खास्ता किसी ने भूल कर लिया तो अल्लाह माफ़ करेगा, क्योंकि उम्मत का भूल चूक में मुआखज़ा नहीं है। आमदन किसी ने अपने नाखून और बाल तराशे तो गुनाह कबीरा, कसरत से अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करे। इस पर कुर्बानी वालों पर कोई फिदिया नहीं। हाजियों का दूसरा मसला है, कुर्बानी वाले पर कोई फिदिया नहीं, कोई चीज़ नहीं, तौबा इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे, कुर्बानी सही है। कुर्बानी की सेहत पर इसका
کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی مظلوم مسلمانوں کے لیے، بالخصوص اہل غزہ کی بے مائگی اور مظلومیت کے لیے کہ اللہ ہمیں نصرت فرمائے اور ان کی مشکلات کا، پریشانیوں کا اللہ رب العالمین اپنے فضل سے مداوع کرے۔ اور اس پر اکتفا، صلی اللہ وسلم علی النبی، فالحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔